نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جی کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، سورہ الملک میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکیں، ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے. تو اسی تعارف کو آگے جاری رکھتے ہوئے اگلی آیت ہے الذی خلق الموت، جیسا کہ آپ سب کے پاس جو ہے اسکرین شیئر ہو رہی ہے. الذی خلق الموت، اور جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، ٹھیک ہے. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ زندگی اور موت کے اوریجنیٹر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی با مقصد بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنائی. کوئی بھی انسان دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، ہر انسان کا یہاں پر کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جس طرح کی سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیا تھے؟ مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہ پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تم نے میری ہی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہم سوچتے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے آ جانی ہے. ہم سوچتے ہی نہیں، پہلی بات ہم قیامت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں نہیں یاد کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، ایک دن ہم کیا تھا. بتاؤ، تمہیں روکا تھا، تمہیں جنت کا راستہ بتایا تھا، تمہیں جہنم کا راستہ بتایا تھا کہ میرا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے. اور آپ سب اس چیز پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. یہ کتاب ہمیں کیوں دی گئی؟ ہماری رہنمائی کے لیے نا. اور اس کتاب کو ایسے نہیں بس اتار دیا گیا ٹھیک ہے یہ لو پکڑو اور پڑھ لو، کیونکہ کتاب کبھی بھی آپ کو استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان آیات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، یعنی کہ دوسروں کو بھی پہنچائیں. اور آگے سے ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ کوئی ایک آیت بھی سنے، ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں. یہ ہمارا فرض ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پورا قرآن پڑھیں گے ترجمہ سے، آپ پورا قرآن تفسیر سے پڑھیں گے دین ہی آپ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ نے اب پڑھانا ہے. نہیں، ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا، ایک لفظ بھی دین کا پتہ چلتا ہے، آپ پر لازم ہے اس کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس میں دونوں طرح کے راستے بتا دیے ہوئے ہیں، جنت کا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کا بھی بتا دیا. ہاں، میرے راستے پر چلو گے تو میرا راستہ تمہیں جنت تک لے آئے گا، اور اگر جہنم کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، شیطان کا راستہ چن لو، پھر پہنچ جانا جہنم میں. تو یہ آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا کہ تم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے. ہم پہلے نہیں تھے، ہمارا عدم سے وجود لایا گیا. عدم سے وجود میں لانا کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہو ہی نہ اس کو وجود میں لانا، اس کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے. اب ہمارا کوئی سیمپل نہیں تھا ہمارے سے پہلے، ہم انسان جو ہیں ہمارا کوئی سیمپل نہیں تھا. ہم کیسے کریٹنگ کرتے ہیں؟ ہم کوئی کریٹیو چیز کرتے ہیں، کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں نا، تو ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے. ہاں، یہ فلاں چیز ایسے ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. سیمپل دیا جاتا ہے آپ کو. اب کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں لاتے، عدم سے وجود میں صرف اللہ ہی لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عدم سے وجود میں لایا. زمین اور آسمان، ان کا کوئی سیمپل نہیں تھا، زمین کا کوئی سیمپل نہیں تھا، انسان کا کوئی سیمپل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اور جب زندگی ہی اسی نے دی ہے تو کیا حق بنتا ہے کہ اس کو شیطان کے مطابق گزارا جائے؟ کیا آپ کو اس نے زندگی دی ہوئی ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں زندگی دی ہے اور شیطان نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جو ہے نا آپ کو ہمیں پیدا بھی کر دیا اس نے، ہمیں وہ رزق بھی دے رہا ہے، وہ کیا ہے وہ کر رہا ہے؟ بلکہ نہیں، وہ تو کیا چاہتا ہے؟ ہم جہنم میں جائیں.
وہ تو ہمیں جلانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلم کھلا چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا، میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں ان سے جہنم میں بھر دوں گا جہنم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا تم ان کو بھٹکا نہیں سکو گے. تو ہم نے ان بندوں کے اندر شامل ہونا ہے. ہم نے ان بندوں میں شامل نہیں ہونا جو جہنم کے رستے پر چلتے ہیں، جو شیطان کی بات مان کر اسی کے رستے پر چلے چلے جاتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی. کیوں دی؟ کیوں اس دنیا میں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں. لنبلوکم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ضمائر ہوتے ہیں نا، کم، جس طرح کہ جو کم ہوتا ہے یہ ہمیشہ تمہیں، تمہارے لیے استعمال ہوگا، تم، اس طرح. تو یہ اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور امتحان لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اور امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزما رہے ہیں؟ جنت دینے کے لیے. کیونکہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. تو وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی زیادہ خوبصورت جگہ ہے، تو کیا وہ برے لوگوں کو دے دی جائے گی؟ جو جگہ جتنی خوبصورت ہوتی ہے نا وہاں پر لوگ بھی اس قدر ہی خوبصورت ادھر رکھنے کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں. یہ جگہ یعنی کہ جس قدر خوبصورت ہے اسی کی مناسبت سے یہاں پر لوگ بھی پائے جائیں. تو وہ کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ خوبصورت سوچ والے ہوں، خوبصورت اخلاق والے ہوں، خوبصورت اعمال والے ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت لوگ تلاش کر رہے ہیں. ہمیں دنیا میں آزمایا جا رہا ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہم نے اپنا آپ سنوارنا ہے، ہم نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ تو جو کہے گا میں وہ کروں گی. جو قرآن آپ کے سامنے کہے، جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے آیات پڑھی جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سامنے میری آیات پڑھی جائیں اور وہ ان کا انکار کر دیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں ماننا، میرے تو جو آباء و اجداد کہتے ہیں، میرا جو فرقہ واریت کہتی ہے، میرے جو علماء کرام کہتے ہیں، میں نے تو وہی ماننا ہے، حالانکہ واضح دلیل ہوتی ہے سامنے. اب اس طرح میرا ایک لیکچر ہو رہا تھا، اس میں ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں. ٹیچر نے کہا نہیں، غیب کا علم نہیں جانتے. اور پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں، ہمارا فرقہ یہ نہیں کہتا. ہمارا فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں. اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور اس کے پاس جواز کیا تھا؟ اس کو کہا گیا آپ دلیل پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. وہ کہتی ہے میرے پاس دلیل نہیں ہے. صرف میں کیوں نہیں مان رہی یہ چیز کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے؟ کیونکہ ہمارے فرقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. اب بتائیں کیا قیامت والے دن ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ فلاں فرقہ میرا کہتا تھا اس لیے میں نے یہ بات مانی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی گئی تھی، تم نے ان کو کھول کے نہیں دیکھا، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ تب ہم کہاں پر منہ چھپائیں گے؟ کیونکہ جانا تو اسی کی طرف ہے. ثم الیہ ترجعون، ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے کے آزما رہے ہیں، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ فوت کرنا ہے، ہم نے دوبارہ مرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے بس مر گئے تو ختم. نہیں، مرنے کے بعد سب ختم نہیں ہے، وہاں پر ہی تو اصلی زندگی کا آغاز ہوگا، جو واقعی میں اصلی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتاؤ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، بتاؤ میری کتاب کو کیوں ایسے ہی رکھ دیا ہوا تھا، اس کو پڑھتے کیوں نہیں تھے؟ تمہارے لیے اتاری تھی نا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے. باقی ہر کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، ہم اپنی ساری سیٹنگ چیک کرتے ہیں، نہیں فلاں کام میں اس ٹائم پہ کر لوں گی، فلاں اس ٹائم پہ تو پھر میں جا سکتی ہوں. ضد کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی جانا، بے شک وہ جانا فضول جگہ پہ ہی ہو. اور قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ ہم مینیج نہیں کرتے
کہ ہاں فلاں ٹائم پہ ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سب سے پیچھے پھینک دیا ہوا ہے. ہم قرآن کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں قرآن کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی. لیکن یہی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں، آپ امتحان بغیر پڑھے دے سکتے ہیں؟ اگر دیں گے آپ بغیر پڑھے، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ امتحان دینے گئے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہیں، آپ وہاں پر لکھ رہے ہیں، آپ کو آتا ہی نہیں تو آپ لکھیں گے کیا؟ کیا مارکس آئیں گے آپ کے؟ 0. اور 0 جس کے مارکس آتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، ٹیچر سے الگ آپ کو ڈانٹ پڑے گی، آپ پوری سوسائٹی کے سامنے بھی وہ آپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا. تو مجھے بتائیں اللہ کے سامنے کیسے منہ چھپائیں گے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے آپ کو یہاں پر ایک ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، آپ امتحان کے خاک دیں گے. تو علم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے، سنت سے. اس کو جانیں گے تبھی آپ امتحان دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں دے سکتے. علم ہوگا تو آپ پڑھیں گے تو ہی آپ عمل کر سکیں گے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب جو ہے ہمیں اتار کے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس کو پڑھنے ہی. ہمارے سامنے عملی نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس نے ہمیں ہر ایک چیز کر کے دکھا دی کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام نہیں ہو سکتا. قرآن میں لکھا ہے لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہا کہ وہ چلتا پھرتا حضرت خدیجہ کہہ رہی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ یعنی کہ ان کے اندر قرآن جھلکتا تھا. ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ بولتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. وہ پورا کا پورا قرآن تھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل پیش کرنا تھا کہ دیکھو نبی کیا کر رہے ہیں اور تم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہو. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ بلند مقام دیا، اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، جہاں پر فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک لے جایا گیا. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. ہم نے رول ماڈلز، ہم آج کل کن کو ہیرو مانتے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہم کن کو ہیروز مانتے ہیں؟ جو ڈرامے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ فلاں میرا ہیرو ہے، یہ فلاں مجھے پسند ہے، یہ اس طرح ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہیروئن مجھے پسند ہے. وہ آپ کے ہیروز ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیں آپ سکیں گے کہ آپ کے گھر میں آ کر رہیں بھی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ آپ کے گھر میں بھی آ کر رہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وہ کام غلط کرتے ہیں. یہ جو ہے ڈانس کرنا، گانے گانا، یہ سب کچھ جو ہے حرام ہے ہمارے اسلام میں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ڈانس کریں، آپ گانے گائیں، آپ یہ کریں؟ وہ تو سارے وہ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیسے ہیرو کہہ سکتے ہیں؟ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جو آپ کا رہنما ہوتا ہے. تو ہیرو ہمارے کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے بڑا رہنما کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کی زندگی پر چلیں گے تو کامیاب ہی کامیاب ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ چیز ہم اللہ کی قسم کھا کر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ ڈائریکٹ جنت کے رستے پر چلیں گے اور جنت تک پہنچیں گے. اور جنت کوئی عام چیز نہیں ہے کہ فلاں کہے گا یہ لو پکڑو تم لے لو. کیا آپ دیتے ہیں کسی کو ہیرا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ڈائمنڈ ہو، کوئی گولڈ ہو، آپ کسی کو ایویں پکڑا دیتے ہیں؟ کوئی چلتے پھرتے راستے میں کہیں گے یہ لو پکڑو لے لو. تو اللہ تعالیٰ کی جنت تو ایسی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بھی امیجن کریں نا، جنت کا تصور نہیں آپ کر سکتے. وہ ایسی ہے، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا. وہ اس طرح کی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو اگر اس کو پانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جیسا کہ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے
کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں خزانہ ہے بہت، آپ کو پتہ چلے جی فلاں جگہ پر نا سمندر کی گہرائی میں خزانہ چھپا ہوا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے اب بڑی جدوجہد، کتنے لوگوں سے آپ کو مطلب ملنا پڑے گا، ادھر جانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا آپ کریں گے، گھر سے سمندر تک جب آپ پہنچ کریں گے تو جنت ایویں تو نہیں مل جائے گی نا، وہ خزانے سے کم تھوڑی ہے، وہ تو ایسا خزانہ ہے، وہ اللہ کا خزانہ ہے. تو اس کو پانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی آپ کو دے دی جائے گی؟ اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، وہ ایسے نہیں دے دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیا کہا گیا کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے عمل میں. اللہ تعالیٰ کیا آزما رہے ہیں کہ تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے. اچھا احسن، احسن کس سے نکلا ہے؟ حسن سے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ احسن عمل وہ نہیں ہوتا جو ہمارے دل کو اچھا لگ جاتا ہے، جو ہماری خواہشات کے تابع ہوتا ہے، جو شیطان کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہت سارے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. ایسے اعمال جو ہوتے گناہ کبیرہ ہیں وہ ہمیں خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے، بہت سارے اعمال، اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک وقت آ گیا، نماز کا ٹائم چل رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کوئی نعت وغیرہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے تلاوت لگائی ہے، آپ یہ سمجھ لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. اب اس وقت کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنا، کہ وہ قضا نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے. قرآن آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں، نعت آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن اس وقت مقرر وقت کس کا ہے؟ نماز کا. لیکن آپ کے شیطان کیا ذہن میں ڈالے گا؟ یہ بھی تو میں نیکی کا ہی کام کر رہی ہوں نا. اس نے کیا کیا؟ آپ کو ایک کام بہت خوبصورت کر کے دکھا دیا اور آپ نے اس کو مان بھی لیا، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں نیکی ہی کر رہی ہوں اور اتنی دیر میں نماز قضا ہو گئی. کیا ہو گیا؟ آپ گناہ کر لیا نا. اس طرح شیطان بہت سارے اعمال آپ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور وہ آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو احسن عمل کون سا ہوگا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. جس طرح میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ جو احسن عمل ہوتا ہے، جو مقبول عمل ہوتا ہے، اس کی دو شرائط ہوتی ہیں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، پھر ہی وہ احسن عمل کہلائے گا. اگر طریقہ آپ کسی اور کا لے رہے ہیں تو وہ کو قابل قبول عمل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامنا ہے ہم نے، اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ تقلید ہے، کہ تم ان کی فالو کرو، ان کے پیچھے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کے پیچھے آپ اندھا دھن پیروی کر سکتے ہیں ان کی. وہ جو کہیں گے آپ اندھا دھن مانیں، آنکھیں بند کر کے مانیں. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کسی بھی عالم کی آپ اندھا دھن، کسی بھی انسان کی اندھا دھن پیروی نہیں کر سکتے. لیکن حضور ہیں آپ اس کو مانیں گے، آپ کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا. کوئی سوال، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے آپ کا کوئی نقصان ہو، ٹھیک ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیجئے، ٹھیک ہے. آپ کبھی نہیں ہوں. دلوں کا بھی جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کس بات کے اوپر دل مچلتا ہے کہ میں نے اس بات پر عمل کرنا. کون سی ایسی باتیں ہیں جس کا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے فوراً ماننی ہے؟ کون سی باتیں ایسی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہم نے یہ اب جائزہ لینا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرا دل مچلتا ہے کہ فوراً آپ کہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں کروں گی. مجھے پہلے یہ نہیں پتا تھا لیکن اب پتا چل گیا تو میں نے یہ کرنا ہے. کیا آپ کا دل مچلتا ہے اس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کا فرقہ کچھ کہہ رہا ہو، کیا آپ فرقے کی بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں؟ فرقہ واریت ہم انسانوں کی بات کی ایجاد ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بنائے تھے. کیا کبھی سنا کہ فلاں صحابی اس فرقے سے تھا، فلاں صحابی اس فرقے سے تھا؟ ہم صرف مسلمان ہیں
اور مسلمان کس پر چلتا ہے؟ قرآن پر، سنت پر. اس کو تھام لیں گے آپ فرقہ واریت سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو فرقہ واریت سے باہر نکلیے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں وہ کس قدر حسین ہے. ابھی میں آپ کو جنت کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گی تاکہ آپ کے اندر مزید شوق پیدا ہو کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا احسن عملا وهو العزیز الغفور. کیا آگے کہا گیا؟ اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. اب جو یہاں پر ورڈ ہے عزیز، زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے، کہ تم بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے. یہ مت سمجھو. اب دیکھیں کفار ہیں، وہ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے کہ نہیں، ہم نے مر جانا ہے، ہم نے مٹی میں مل جانا ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. حالانکہ یہ انسان کی عقل خود کام کرنی چاہیے کہ جو اللہ ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو اللہ ہمیں بغیر کسی سیمپل کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب ہمیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ جو پہلی دفعہ کام کیا جائے وہ دوسری دفعہ، یعنی کہ پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلی دفعہ کرنا مشکل تھا، نہ دوسری دفعہ کرنا مشکل ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں قیامت ہوگی. سٹارٹ میں بھی سورہ الفاتحہ میں بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مالک یوم الدین. تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کو یاد رکھو، وہ اعمال ہی کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو وَهُوَ العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بچو گے نہیں. اگر برے اعمال کر رہے ہو تو یہ ذہن سے نکال دو کہ تم بچ جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو. نہیں، اگر برے اعمال کرو گے تو سزا بھی پاؤ گے، تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے لازمن. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا غفور، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری فرما برداری کرو گے، میرے رستے پر چلو گے، تو اگر تم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، کیونکہ تم نے میرا راستہ چنا، تم شیطان کے رستے پر نہیں گئے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان کے بہت رستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا صرف ایک رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور وہ رستہ قرآن و سنت سے ہی آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ آپ تب تک امتحان نہیں پاس کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. آپ اسی طرح ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، آپ پیپر آپ ہوم ورک، آپ سوالات بالکل درست کر رہے ہیں یا غلط لکھی جا رہے ہیں. اور اگر آپ ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے مارکس پورے آئیں گے، آپ کو اوارڈ دیا جائے گا، آپ کی تعریف ہوگی، آپ کے چرچے ہوں گے، آپ کی بہت زیادہ جو ہے آپ کی ایک تعریف کی جائے گی، آپ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح کے ایگزامینر خوش ہو جائے یا ٹیچر خوش ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے ایوارڈ حاصل کیا، یہ اس طرح. ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو ایوارڈ دے گا. آپ اگر فرسٹ آ جاتے ہیں، فرسٹ نہیں آتے، آپ اچھے مارکس میں ہی آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ایوارڈ دے گا، آپ سے خوش ہوگا. اسی طرح آپ اس دنیا میں بھی پیپر ہی سالو کر رہے ہیں، اور صحیح پیپر سالو کرنے کے لیے علم لازمی ہے. پڑھیں گے تو صحیح پیپر سالو کر سکیں گے، اور اگر غلط کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں نے پہلے بتایا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو یہاں پر ڈانٹ پڑتی ہے، ماما بابا سے پڑتی ہے، ٹیچر سے پڑتی ہے، اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی پڑے گی. اور ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. لیکن اگر آپ نے پیپر دنیا کا بالکل ٹھیک کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کو مارکس دے دیے جائیں گے، اور آپ کو ایوارڈ میں جنت دی جائے گی، جہاں پہ کوئی انسان کبھی نہیں مرے گا، کبھی بھی انسان کو موت نہیں آئے گی. جی، آگے میں آپ کو تھوڑا سا جنت کے بارے میں بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جنت کو حاصل کرنے کا. کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا نا، ہم اس کو حاصل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو جہنم ہے اس کی جو ہے ہولناکیوں کا پتہ ہو جائے، آپ کو اس کا علم ہو جائے نا، تو آپ کبھی بھی سوچنا گناہ کے پاس جانے کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جہنم کے اندر کیا کیا ہوگا.
اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں اور جنت کے اندر نعمتیں کیا ہیں. جنت کے اندر ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے رب کو دیکھیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ رب کون ہے، کیسا ہے، وہ کس طرح کا دکھتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود پکڑتا نہیں ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا غلط کام کرے فوراً آپ کے اوپر سے آ کے جو ہے سزا دے دی جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت آپ کو فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کیا پتا میرا بندہ توبہ کر لے، کیا پتا یہ واپس پلٹ آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. سچے دل سے توبہ کیجئے، آج عہد کیجئے کہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. میں نے اس دنیا میں اس حالت میں جانا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو تاکہ میں وہ جنت حاصل کر سکوں. تو جنت کی چڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے. اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے. اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے. اسی طرح اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے نہیں چھوا ہوگا. جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں تو بیماری لازمن ہوتی ہے. بڑھاپا جسے ہم سب بھاگتے ہیں وہ لازمن آتا ہے، یہ یقینی چیز ہے کہ آپ نے بوڑھے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موت یقینی چیز ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس ہے اس کو موت آنی ہی آنی ہے. کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ موت کے خاتمے کے بارے میں جی، تو موت وہاں پر جنت میں نہیں ہوگی، نہ ہی جہنم میں موت ہوگی، نہ ہی جنت میں. اس بارے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو اس وقت موت کو لایا جائے گا. پھر جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک منادی کرنے والا یوں منادی کرے گا، اے اہل جنت اب تم کو موت نہیں، اور اے اہل جہنم اب تم کو بھی موت نہیں. اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی اور جہنمیوں کو رنج پہ رنج ہوگا. کہ آپ سوچئے جو عذاب میں مستقل طور پر رہیں گے، سوچئے ان کو پتہ لگے کہ اب موت بھی نہیں آنی، تو کیا ہوگی ان کی حالت کہ اب ہم نے مرنا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، وہ جلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ماس چڑھائیں گے، پھر جلیں گے، پھر ماس چڑھا دیا جائے گا. اس قدر جو ہے جہنم کی ہولناکیاں ہیں. جی، آگے جو ہے جنت کے بارے میں ہی تھوڑا سا مزید جانتے ہیں کہ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے. سوچئے کہ صرف کنگن کی تھوڑی سی بس جھلک باہر نظر آ جائے دنیا میں تو کیا ہوگا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. ایسی روشنی ہے سورج کی جو تاروں کو بھی نظر آنے نہیں دیتی. سوچئے. اسی طرح اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے. جنت کے محلات چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنے ہیں. جنت کے 100 درجات ہیں، ہر ایک کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اسی طرح جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق بھی کھائے تو ختم نہیں ہوگا. اس قدر وہ برکت والا ہے، اس قدر بڑا ہے. اسی طرح حوض کوثر پر چاندی اور سونے کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان اور زمین کہہ رہی ہوں، آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان گنت ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے.
اسی طرح کہ جنت میں موت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنت میں بھی موت نہیں ہوگی، جہنم میں بھی نہیں، لیکن جنت میں اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دے کر خوشی سے مر جاتے. اس قدر وہ خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو اتنے خوش ہوتے کہ خوشی سے مر ہی جاتے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی. تو ان ساری نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنا ہے. وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ رب جو آپ کو رزق دے رہا ہے، وہ رب جو آپ کی ہر موقع پر مدد کرتا ہے، وہ رب جس نے آپ کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ رب جو آپ کو ہر وقت جو ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہ ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کتاب ہی نہ اتارتے. جو مرضی بھٹکے پھرے، میں بس اینڈ پہ جا کے نا ان کو عذاب دے دوں گا، اور جو ہے نا جو تھوڑا سا. اچھا مجھے بتائیں، اگر آپ کے پاس یہ کتاب آتی ہی نہیں تو آپ رہنمائی حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے. ہر بندہ جہالت میں ہوتا. پھر عورتوں کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے. پھر ٹھیک ہے، جو دین اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، یہاں تک کہ صرف خالی عورت کو نہیں، بیوہ عورت تک کو، یتیم لوگوں کو، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے حقوق دے دیے ہیں. جبکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا نہیں تھا. بیوہ جو عورت ہوتی تھی اس کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ جو مرضی دل چاہتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے جس نے ہمیں اتنے زیادہ حقوق دیے. زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اسلام ہے جس نے ہمیں محفوظ کیا، اتنے زیادہ حقوق دیے. آپ کو پتہ ہے عورت جو ہے یہ چھپا کے کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ خوبصورت چیزیں ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں. سوری، میرا شاید نیٹ ایشو تھا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ عورت ایک خوبصورت چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے عورت جو ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی ڈائمنڈ ہے، کوئی سونا ہے، یا کوئی بھی خوبصورت چیز ہے، آپ اس کو ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو محفوظ کرنے کے لیے نا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی یہ چرا نہ لے. آپ ایسا تو نہیں نہ کرتے کہ آپ سڑک پہ پھینک کے آئے، وہاں پہ پڑی اور وہ وہاں پہ محفوظ رہے گی. نہیں، کوئی نہ کوئی وہاں سے اٹھا کے لے جائے گا، بلکہ جھگڑ کے لے کے جائیں گے کہ یہ میں نے لینا تو میں نے لینا. تو آپ سوچئے کہ آپ ایک پرل ہیں، ایک ڈائمنڈ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفظ دیا ہے. جو پردہ ہے وہ مومن عورت کی پہچان ہے. آپ خوبصورت ہیں. سوچئے آپ ایک حسین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو آپ کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ آپ کو سب چرا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک ہیرا ہے اس کو آپ ایسے کھلے عام رکھ دیں گے، وہ چوری ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپیں گی تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چرا کے لے جائے گا، آپ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. یہ فیل کیا کریں کہ میں بہت ہی حسین مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک دفعہ پھر سے میں پڑھ دیتی ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس میں یہی بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام، کون احسن عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اس کی تھوڑا سا ہم ترتیل دیکھ لیتے ہیں، پھر کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. الذی، ٹھیک ہے، جس طرح کل آپ نے الموت والحیات. میم اب کا نیٹ ایشو ہے.